روح زمین پر اللہ کی ناپسندیدہ لوگوں اور اقوام میں سے یہود سب سے بڑے اور زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ صرف اللہ رب العالمین کی نافرمانی، بغاوت، ظلم اور سرکشی کے اندر انتہا ہے۔ باقی دنیا کے ظالم، باقی دنیا کے سرکش وہ اس قدر سرکشی نہیں کرتے، اس قدر ظلم نہیں کرتے جتنا یہود کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں دھوکے میں پہلا نمبر ہے تو یہود کا، خیانت میں پہلا نمبر ہے تو یہود کا، وعدہ خلافی میں اگر پہلا نمبر ہے تو وہ بھی یہود کا۔ یہ یہودی بڑے مکار اور فریبی لوگ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرما دیا سورہ المائدہ میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ شدید اگر عداوت والا، دشمنی والا اگر پاؤ گے کسی کو، تو مومنوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے، بغض رکھنے والے اگر کوئی ہے تو وہ یہودی۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا، یعنی یہ مشرکین اور یہودی اہل ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ اور سب سے سخت نفرت کرنے والے اور عداوت اور دشمنی کرنے والے۔ اور یہ ان کی دشمنی کب تک ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ دشمنی صرف اس دور کی بات کی نہیں ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے، بعد میں ملکوں کا اتحاد ہو گیا، جدید دور آ گیا، لوگوں نے جنگیں چھوڑ دی، دشمنیاں چھوڑ دی، اپنی اپنی مستی کے اندر گمے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ یہودی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، اور نہ عیسائی آپ سے کبھی راضی ہو سکتے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا یہودی آپ سے راضی ہو جائیں، عیسائی آپ سے راضی ہو جائیں، آپ کو پسند کرنے لگے، دشمنیاں ختم کرنے لگے، آپ کو اپنانے لگے، آپ کے خلاف نفرت کے بیج اکھاڑنے لگے، آپ کے خلاف سازشوں کے جال بننا چھوڑ دے، مکاریاں اور عیاریاں ختم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کے دین کے پیروکار نہیں بن جاتے۔ آپ یہودی بن جائیں، یہودیوں کی نفرت ختم۔ جب تک آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کا علم بلند کرنے والے ہیں، یہودی کبھی آپ کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی شخص یہودیوں کی مکاری، عیاری، یہودیوں کے وعدے کی خلاف ورزی، یہودیوں کی بے وفائی، ظلم، سرکشی اور بغاوت کو دیکھنا چاہتا ہے، تاریخ کو بھی چھوڑے، وہ صرف سورہ بقرہ پڑھ لے، اس کے سامنے یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ یہودی ویسے ہی اللہ نے نہیں کہہ دیا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُمْ، اللہ کی ان کے اوپر پھٹکار ہے اور اللہ کا ان کے اوپر غضب ہے۔ مغضوب علیہم سے مراد بھی یہود ہے کہ اللہ ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جن پر تو غضب کرتا ہے، تیرے غضب کا شکار ہے۔ وہ غضب کا شکار کون لوگ ہیں؟ یہودی اور گمراہ نصارہ۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کے بارے میں کہا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، غضب کے اوپر غضب لے کر لوٹے، غضب در غضب کا شکار ہوئے۔ کس کا غضب؟ اللہ کا غضب۔ غضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ نے ان پر غضب کیا، ان کے اوپر لعنت کی۔ اس کے پیچھے وجہ ان کی وہ دین دشمنی ہے، انبیاء دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے، اور اس دشمنی میں وہ کوئی بھی معمولی سے معمولی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہود کی تاریخ اگر آپ صرف سورہ بقرہ پڑھ لیں تو آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی، اور تاریخی طور پر بھی آپ دیکھیں انبیاء کی مخالفت کرنے والے یہی لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کرنے والے بھی یہی لوگ، بلکہ اللہ نے ان پہ برفعہ اللہ علیہ اپنی طرف اٹھا لیا، لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ قتل ہم نے کر دی ہے، قتل کے درپے بھی ہو گئے تھے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کا میثاق توڑنے کی وجہ سے اللہ کے ان پہ لعنتیں آئیں۔ سودی معیشت رائج کرنے والے یہودی، اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے والے یہودی، انبیاء کو سخت تکلیف کا اگر سامنا کرنا پڑا تو وہ یہود کے ہاتھوں، سیدہ مریم پر تہمتیں لگانے والے یہود، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، آپ کے خلاف بھی سازشیں، مکاریاں جب رسول اللہ نے دیکھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مدینے سے ان کو نکلوا دیا، خیبر سے بھی پھر یہودیوں کو نکالا گیا،
اور وہ مار پڑی یہودیوں کو خیبر سے کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رکھے گا۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کی سرزمین ہے، ورثہ ہے، کیونکہ بیت المقدس میں یہ شام کا جو علاقہ ہے فلسطین اسی شام میں ہے، اور بیت المقدس مقدس سرزمین، بابرکت سرزمین، اور مسجد اقصی یہ انبیاء کا مسکن ہے۔ اللہ نے کئی انبیاء کو اس سرزمین پر مبعوث فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں مدفون ہونے کی دعا بھی مانگی تھی، یہودیوں نے اسے بھی نہ بخشا، اور اس کے خلاف بھی سازشیں کرنے اور قبضے کرنے پر ہر دور میں تو لے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو ان کے شکنجے سے چھڑوا دیا تھا، لیکن مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کی یہ سستی اور کاہلی دوبارہ سے یہ بیت المقدس کے اوپر قابض ہو گئے۔ آج اقصی، مسجد اقصی ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کے قبضے میں ہے۔ آج فلسطینی ان کے ظلم و جبر کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا؟ باقی اسلامی ممالک کو کیا؟ اپنی مستی کے اندر مست ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ بیت المقدس کو شرارتوں سازشوں کا مسکن بنانے والے یہود کے خلاف ایک حرف تک نکالنے کے لیے گوارا نہیں، گویا کہ مسلمان ہی نہیں، گویا کہ ان کو بیت المقدس کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں۔